بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیٹیکل کرائسس، یس پولیٹیکل کرائسس ہے جی، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیٹیکل کرائسس ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں جناب ان کے پاس سلوشن ہے اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ ڈیسیژنز لیے جائیں تو میرے خیال میں پولیٹیکل سلوشن بھی نکل آئے گا اور یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اے آؤٹ آف دا باکس سلوشن کیڑا ہے تاڑے کو جڑے نکل آئے گا سلوشن؟ آج سارا دن اسلام آباد میں موسم اچھا رہا ہے. اچھا جی، ابر آلود رہا ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی ہے، چائے پیو پکوڑے کھاؤ، سلوشن ہی سلوشن ہے. اچھا بس یہی سلوشن ہے. میں سمجھا کہ سلوشن ہے تاڑے کو. کوئی دیکھیں سلوشن ملک کے جو حالات ہیں، ایک تو سب سے پہلے آپ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹیک اسٹاک آف تھنگس، آپ پرائرٹائز کریں کہ آپ کے پرابلمس کیا ہیں. اوکے، اس وقت میری نظر میں جو ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے. روزمرہ کی بنیاد پہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، آفیسرز، جوان، پولیس کے، فوج کے، اور ملک میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. معیشت آپ کی آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ٹھیک ہوئی ہے، آپ کے کچھ انڈیکیٹرز بہت بہتر ہوئے ہیں. وہ بھی اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اب ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جائے. ٹھیک. لیکن کنسنسس آپ کو نظر نہیں آ رہا. 24 تاریخ کو پھر اسلام آباد میں تحریک انصاف نے احتجاج کا فائنل کال جو دے دی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو آپ پرائرٹائز کریں، ہمیں ایک کنسنسس چاہیے اس ملک کے بڑے ایشوز کے اوپر، اور وہ کنسنسس اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہوگی. تسی بالکل ہی بولتے کہ شہباز شریف صاحب یہ گورنمنٹ کو فارغ کر نہیں، میں کیا فارغ کر رہا ہوں، پورا پاکستان. کسی آپ سڑک پہ چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، گوٹھ میں چلے جائیں، جس جگہ آپ چلے جائیں، آپ مائک رکھیں لوگوں کے سامنے، ان سے پوچھیں کہ کیا وہ اس حکومت کو ریپرزینٹیٹیو حکومت سمجھتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ کیا یہ حکومت، اس کا وجود فارم 47 کے ذریعے ان کو تھمایا نہیں گیا. یہ تو پورے پاکستان کا بچہ جانتا ہے. ہم اس چیز کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن پبلک سینکشن، مورل اتھارٹی، یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. آج حکومت کے پاس نہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے، نہ یہ ریپرزینٹیٹیو حکومت گنی جا سکتی ہے، اور جو فیصلے یہ کر رہی ہے اس کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے. سلوشن اس ملک میں صرف ایک ہے، اور حل آپ کو دے دیا ہے آپ کے آئین نے، فری اینڈ فیئر الیکشنز. ابھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، بے شک لوگوں کا جو فیصلہ ہو، ہمیں نا پسند ہو، ہم سمجھتے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں فرینکلی اس وقت عمران خان صاحب پاکستان میں میرے خیال سے مقبول ترین پولیٹیکل لیڈر ہیں، خیال ہے، لیکن ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. نہیں خیال ہے آپ کا کہ مقبول نہیں، کافی حد تک اس چیز کا یقین بھی ہے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے، اب جہاں پر یہ صورتحال ہو جائے، لاہور میاں نواز شریف رات 2:30 بجے ان کا ریٹرننگ افسر تبدیل کرنا پڑ جائے، پرانا ریٹرننگ افسر جو ہے اس کو ہسپتال میں جمع کرانا پڑے اور نیا اپوائنٹ کرنا پڑے صبح 3:30 بجے، تو الیکشن کی حقیقت تو پورے پاکستان کو معلوم ہے. تو عمران خان صاحب بالکل مقبول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ان کے پاس ان چیلنجز کو نمٹنے کا کوئی حل موجود ہے؟ میرے خیال میں نہیں. سو عمران خان کے پاس بھی حل موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر بھی فیصلہ جو ہے وہ عوام کے اوپر چھوڑنا پڑے گا. بند کمروں میں کیے گئے فیصلے آپ لوگوں پر نہیں تھوپ سکتے. ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے ان فیصلوں کی. آج اس حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، لوگ فیصلہ کریں گے. ہمیں عمران خان صاحب کے آخری دن یاد ہے نا کتنے ان پاپولر تھے. خیبر پختونخوا کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے، سارے کے سارے ہار گئے. ضمنی الیکشنز ہار رہے تھے. ان کے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہمارے دوست تھے کہتے تھے یار اگلے الیکشن میں تو ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے. جیسے ہی آپ نے انہیں وکٹم کارڈ ہاتھ میں پکڑایا وہ پھر پاپولر ہو گئے. ادھر وکٹم کارڈ آپ لوگوں کو دینا چھوڑ دیں. اگر آپ لوگوں کو وکٹم کارڈ نہیں دیں گے تو پھر لوگ فیصلہ کریں گے ان کی کارکردگی پہ. اچھا ہوں نئے الیکشن کرائے جاؤں؟ بالکل، نئے الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں. ہم چیزوں کو مزید بگاڑتے چلے جائیں گے. دیکھیں یہ وزڈم کی جو باتیں پرانے لوگ کر گئے ہیں، ایک عمارت جس کی بنیاد جھوٹ پہ کھڑی ہو، جس کی بنیاد 2 نمبری پہ ہو، آپ اس سے کیسے خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ وہ تو معاملات کو اور بگاڑتی چلی جائے گی. اچھا تسی کہہ رہے ہو جناب کہ نئے الیکشنز کرائے جائیں، اس کے علاوہ کوئی حل اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے.
اور ایک اور آپ مجھے کچھ ابھی بتا رہے تھے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اس شو سے پہلے، آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامان نوائے سے روش ہے. پتہ نہیں کس لہر میں تھے، کیا بات کر رہے تھے. دیکھیں پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ بہت مقبول ہیں، تو اگر انہیں تھوڑی سی بھی ریلیکسیشن ان کی طرف دکھائی گئی تو ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا. آپ کا اور ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں. 1986 میں جب شہید بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں جلا وطنی ختم کر کے، لاہور میں لاکھوں کے لوگوں عوام کا سمندر تھا. آج تک بغیر کسی مبالغہ آرائی کے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا عوام کا اجتماع نہیں ہوا جو بے نظیر کا استقبال کرنے کے لیے لاہور میں ہو گیا تھا. ضیاء اس وقت جنرل ضیاء اقتدار سنبھالے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور کوڑے مارنے والا ڈکٹیٹر، لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکانے والا ڈکٹیٹر. پبلک وہاں پر پہنچی، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جلسے جلوس پیپلز پارٹی کرتی رہی، اور جب تک موصوف کا جہاز کریش نہیں ہوا تو جان تو نہیں چھٹی ان سے. تو کوئی گھبرانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کریں، سیاسی مقدمے ختم کریں، ان کے ورکرز کو رہا کریں، لوگوں کے گھر توڑنا بند کریں، چادر چار دیواری کا تقدس کو پامال کرنا بند کریں. ان کو چھوڑیں، باہر آئیں گے 2-3 جلسے کر کے، پھر بس. یو تھنک سو کہ 2-3 جلسوں کے بعد خان صاحب چپ کر کے بیٹھ؟ آئی تھنک وہ ایک ایکسپیرینس بھی اب ہوا ہے نا. اب سال سے انہوں نے جو سختیاں برداشت کی ہیں، اور اپنے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں جو لوگوں کے تصورات تھے ان کو بھی غلط ثابت کیا ہے. تو آئی تھنک ایک لیسن لرننگ تو ہوتی ہے. انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، سخت حالات کا مقابلہ کرتا ہے، تو اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے پرانے عمران خان صاحب کسی صورت میں نہیں ہوں گے. وہ جیل سے اگر نکلیں گے تو ایک نئے عمران خان ہوں گے، اور اس دفعہ معاملات کو وہ زیادہ بردباری سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. That's what you think, right? نیچرلی وہ کانسیکوینسز دیکھ چکے ہیں نا. کانسیکوینسز کیا ہیں کہ آج پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ووٹر ان کے ساتھ ہے، باقی پیچھے جماعت تو رہی کوئی نہیں گئی. جو کیڈر تھا وہ سارا فارغ ہو گیا، لوگوں کو ان کے علاوہ کسی اور کے اوپر اعتبار نہیں. جو ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، بڑا ایک ٹاکسک سا ماحول ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے کہ فلانا اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہے، فلانا اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہے. تو جماعت تو بیچ میں ہے ہی نہیں. لوگ ان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کو لوگ لیڈر تصور کرتے ہیں، مقبول ہیں، اور ایک ڈفرینٹ پالیٹکس انہیں کرنی بھی چاہیے. اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ان کی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی ان کے خلاف ایک غلط فیصلہ تھا، تاریخ نے ثابت کیا. صحیح بات. پھر دونوں صوبائی اسمبلیاں خیبر پختونخوا کی پنجاب کی توڑ دینا، وہ بھی غلط فیصلہ تھا. تو کئی چیزیں اب ہائنڈ سائٹ میں انسان جب غور کرتا ہے تو ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ اس وقت جو 24 کی تاریخ دی گئی ہے، 24 نومبر کی تاریخ دی گئی اور کہا جائے فائنل کال ہے، ٹھیک ہے، تو فائنل کال نمبر 1 دیٹ مینس کہ تخت یا تختے والی گل ہو گئی. نمبر 2 فائنل کال سے تو یہ مطلب ہوتا ہے نا. نمبر 2 یہ ٹائمنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، کیونکہ وی آر لکنگ ٹورڈز امریکہ آل دا ٹائمز، اور وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوتی ہے اس کو ہم ذرا زیادہ دیکھتے ہیں. نہیں، وہ دیکھنا پڑتا بھی ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے جتنے ڈونرز لینڈرز ہیں وہ وہاں سے ان کے اسٹرنگز وہاں سے کھینچے جاتے ہیں، آپریٹ وہاں سے کیے جاتے ہیں. سو ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈونرز ایجنسیز پہ، لینڈنگ ایجنسیز پہ. تو وہ اس لیے وہ وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی پی ٹی آئی والے اس وقت جو ہے وہ بہت جناب دے اپنی ہوپس پن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. سو یہ ٹائمنگ اس کے حساب سے چل رہی ہے یا دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن؟ دیکھیں آپ نے 2 سوال کیے، ایک امریکہ کے بارے میں اور ایک فائنل کال کے بارے میں. سیاست میں یہ فائنل تخت یا تختہ والے لفظ استعمال نہیں کیے جاتے. اچھا. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. کل کے دشمن آج کے ساتھی، آج کے ساتھی کل کے حریف. تو یہ کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانے میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف قریب آ جائیں گے؟ آج ممکن ہو گیا ہے. تو یہ فائنل اور تخت یا تختہ والے الفاظ تو استعمال کرنے ہی نہیں چاہیے. اور پھر
میں تحریک انصاف کے لیڈران کے علی امین صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور گھر والوں کو کہہ کے نکلیں گے کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا. وائلنس کا جو عنصر ہے جب آپ اس کو خود اس کے پروپوننٹ بن جائیں گے تو لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ویسے ہی لوگوں کو اعتبار نہیں کہ پتہ نہیں ہمارے لیڈران ٹھہرتے بھی ہیں ہمارے ساتھ یا نہیں. پچھلی دفعہ لوگوں کو چھوڑ کر تو بیچ میں سے جو لیڈران نظر نہیں آئے تو اس کا ایک امپیکٹ گیا ہے ان کے ورک. ڈیفینیٹلی. تو ابھی تک کی جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اچھا ایک شو پل آف کر پائیں گے. لیکن جو بھی اگر جتنا بھی ہو ایک پیسفل طریقے سے ہونا چاہیے. اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے کہ جی ہمارے جنازے پڑھ لینا اور کفن باندھ کر ہم آئیں گے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اوور ری ایکشن نہ دے. کنٹینرز لگا کے پورے پاکستان کو جیم کر دیں, موٹر ویز اکھیڑ دیں. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہو اور ایٹ منیمم ایک چیز کے اوپر میرے خیال سے ایگریمنٹ دونوں سائڈوں میں ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ سیاسی ورکروں کو اور جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے. باقی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا امریکہ کا کوئی انٹرسٹ ہے ہمارے ملک میں اس وقت. جب تک افغان وارز تھیں, جب تک ان کے ٹروپس موجود تھے افغانستان میں, پاکستان کی ایک اہمیت تھی. سپلائی روٹس پاکستان سے گزرتے تھے, پاکستان کی ضرورت تھی اینٹی ٹیررزم کے آپریشنز میں. اب پاکستان کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں ہے. لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں ان کے وہ اس ریجن میں انڈیا کے ساتھ جڑے. چائنا کو انہوں نے کنٹین کرنا ہے. ٹریڈ وار جو ہے وہ مزید گہری ہوگی, گمبھیر ہوگی چین کے ساتھ, اور اس کا ایک پریشر پاکستان کے اوپر آنا ہے. تو آئی تھنک یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ امریکہ کو دخل اندازی کر کے پاکستان کے ڈومیسٹک پولیٹیکل حالات میں کسی ایک جماعت کے لیے کوئی راستہ بنائے گا, مجھے تھوڑا فار فیچ لگتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ جتنے بھی لیڈران ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پرسن ٹو پرسن جو ہوتے ہیں ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں. ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. سو وہ ہوتے ہیں ریلیشن شپس لیڈران کے, اور چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں لیڈرز, ان کے ہمارے لیڈران کے ساتھ ریلیشنز ہوتے ہیں اور وہ اس پہ کاؤنٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے اسٹینڈ بھی لیتے ہیں. تو عربیوں کے تعلقات میں اور انگریزوں کے تعلقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. عربی جو تعلقات جن کے ساتھ بھی ان کے ہوتے ہیں وہ پرسنل نیچر کے ہوتے ہیں. شاہی خاندان, بادشاہتیں, ان کا کہاوا, ان کا حکم ہوتا ہے. جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی بڑی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے. یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر اپنے جو نیشنل انٹرسٹس ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے کوئی رول پلے کریں گے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں جس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ بجائے امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں کہ فلانا آ کر پاکستان میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرائے گا, ہم یہ کام خود کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پر جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے وہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ تو خیر پچھلے ہم کئی سالوں سے بیٹھ کے آپ اور میں گفتگو کر تو رہے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ یہ کیپیسٹی کھو دیتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی حریف کو سیاسی دشمن بنا بیٹھتے ہیں, آپ اس کے ساتھ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کسی تیسری یا چوتھی قوت کو ہی مضبوط کریں گے نا. تو سیاستدانوں کو بھی بیر منیمم انہیں یہ سوچنا چاہیے, یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں. ایک دوسرے کے خلاف ہم انتقامی کارروائیوں میں استعمال نہیں ہوں گے. ایک دوسرے کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی قوت کا سہارا نہیں لیں گے. ہم اپنا نقطۂ نظر پاکستان کو بہتر کرنے کا لوگوں کے سامنے, بڑے اچھے لگتے ہیں سینٹینسز ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں لیں گے. لیکن میں نے بھی کافی عرصہ ہو گیا مطلب کہ جرنلزم کرتے ہوئے, بڑے بڑے لیڈران جو ہیں, بڑے بڑے لیڈران, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, کہیں تو اس وقت حیات ہیں, کہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں. وہ بھی میں نے دیکھے ہیں آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر اور ایم آئی کے دفتروں کے باہر, اور جی ایچ کیو میں گیٹ نمبر 4 کا تو خیر نمبر ہی اب چینج ہو گیا. صاحب سے ہم نے سنا نمبر چینج ہو گیا, 4 کی جگہ انہوں نے نمبر چینج کر دیا. ٹھیک ہے, سو وہ اس لیے نمبر چینج کر دیا کہ 4 جڑا بڑا مشہور ہو گیا. سو ایسا تھے. دا پوائنٹ از کہ دیکھیں سب لوگ جاتے ہیں, ابھی بھی جاتے ہیں, پہلے بھی جاتے تھے, کاؤنٹ ادھر ہی کرتے ہیں, پنڈی کی طرف ہی جاتے ہیں. ایک صرف سینٹینس بڑا اچھا لگتا ہے کہ جناب نہیں دیکھیں نا, یا تو ہو کہ اس سیاست کا کوئی پاکستان کو فائدہ ہوا,
تو پھر 76 سالوں میں 76 سالوں میں جو فائدہ نہیں ہویا ڈیموکریسی کا، اس کا مطلب فائدہ نہیں ہویا نا. 76 سالوں میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو اوور سائزڈ رول ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو پھر نہیں ہویا تو پھر کی دوسرا نظام لائیے. کوئی دوسرا نظام لانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہر ایکسپیریمنٹ آپ نے اس ملک میں کر لی ہے. آپ نے ڈکٹیٹرشپس لا کے دیکھ لی، ان کے ٹھیک نتائج نہیں نکلے. آپ نے ہائیبرڈ نظام لا کر دیکھ لیا، آپ نے ہائیبرڈ پلس لا کر دیکھ لیا. صرف ایک نظام جس کو آپ نے نہیں چلنے دیا، جس تجربے کو آپ نے نہیں کیا، وہ یہ کہ یار لوگوں کو فیصلہ کرنے دو. ان کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں. بالکل ہے ان کا سٹیک اس ملک میں. 25 کروڑ لوگ ہیں. نہیں بالکل ہے، لیکن اکثر اوقات ہوتا ہی ہے. 25 کروڑ تو ہیں لیکن ووٹ سے پانا نا 1.5-2 کروڑ بندہ ووٹ ہے نا. اب جتنے بھی ڈالتے ہیں، یہ لیٹسٹ ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اندر تعلیم کی کمی ہے، کوئی الیکشنوں کا جو سمبل ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. دور دراز علاقوں میں خواتین کو، بزرگوں کو، جن کے پاس تعلیم نہیں تھی، یہ بتانا کہ جی آپ نے ہر حلقے میں کم از کم 4 موریں تو مارنی پڑی ہیں نا. 1 MNA اور 2 MPA، یہ 3 موریں تو کم از کم مارنی پڑی ہیں نا. 80 نشانوں میں سے ڈھونڈ کے بینگن، ٹماٹر اور کھسے اور چمٹے، اس طرح کے نشانات پہ لوگوں نے موریں ماری ہیں. آپ لوگوں کو اس طرح ڈس ریگارڈ تو نہ کریں. ہمیشہ لوگوں نے پاکستان کے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، انہی کے اوپر اعتبار کریں. تو لوگوں کی رائے کو مقدم رکھیں. آواز خلق نکارہ خدا. آپ کہتے ہیں جو الیکشن دوبارہ ہو جائیں تو الیکشن دوبارہ کرانے کے بارے میں مطلب کہ آپ نے ایک پورا تہیہ کر لیا ہے، لیکن میرے تہیہ کرنے نال کی ہوتا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں لیکن یار کہ اگر دیکھیں رانا بھائی، 70% آبادی اس ملک کی 40 سال سے کم لوگوں کی ہے. 64% آبادی اس ملک کی 30 سال سے کم لوگوں کی. لیکن اسی نظام کے تحت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر بے پناہ پوٹینشل ہے، لوگوں کے اندر نا امیدی پھیلی ہوئی ہے. آپ کو اتنے بڑے ملک کو جس کی گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہو، اس کو چلانے کے لیے آپ کو کچھ اصول تو طے کرنے پڑیں گے نا. اور ان میں سے کیا اصول ہوں گے؟ پہلا اصول تو یہی ہوگا یار کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسی نظام کے تحت، اسی طریقہ کار کے تحت آپ الیکشن کرائیں گے تو بیک ٹو سکوئر ون والی سچویشن کہاں سکوئر ون یار؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کی نظروں کے سامنے 2008 سے مجھے پریکٹیکلی میں اب ایگزامپل آپ کو دینے لگا ہوں نا. 2008 سے 2013 کا جو پیریڈ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، سب سے بڑا ایشو جو تھا اس وقت بجلی تھا کہ نہیں؟ 16 گھنٹے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. 2013 کا الیکشن پیپلز پارٹی نے اپنی ٹرم مکمل کی، لوگوں نے پرخچے اڑا دیے، کہا آپ بجلی نہیں ہمیں دے سکے. سب سے بڑا ایشو یہ تھا. لوگوں نے ایشو کے اوپر ووٹ دیا. وہی پیپلز پارٹی کی حکومت کو آپ وقت سے پہلے نکال کے فارغ کر کے ان کے ہاتھ میں وکٹم کارڈ دیتے تو پھر دوبارہ وہ جیت جاتے. آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہے. پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئے، خیبر پختونخوا سے وائپ آؤٹ ہو گئے، جو پاور بیس ہے اس ملک کی. آپ لوگوں کو حکومت مکمل کرنے دیں. آج آپ اور میں بیٹھ کے یہ بحث میں ہم لے کر بھی نہیں آئے کہ جناب 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے. کدھر ہے وہ؟ کوئی ایشوز کی بات ہوئی نہیں ہوئی. آپ نے وکٹم کارڈ ہاتھ میں پکڑا دیا. وکٹم کارڈ لوگوں کو دینے چھوڑیں، انہیں حکومت کرنے دیں، ان کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت کرنے دیں. لوگ خود ہی فیصلہ کر دیں گے یار کون بہتر ہے کون نہیں ہے. پروسیس کو چلنے تو دیں. ساتھ آپ کے انڈیا بیٹھا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ پروسیس نہیں چل رہا. ہم ہی جیسے لوگ ہیں نا. ٹھیک، میں افغان پالیسی پہ ذرا آنا چاہوں گا. آ جائے. جس وقت ساری دنیا جو ہے افغانس کو مطلب ہیٹ کر رہی تھی، دے ور لائک اسٹیئنگ اوے فرام افغانیز، ہم نے انہیں گلے لگا کے رکھا. ٹھیک ہے، ہم نے ان کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے کیا ان کے لیے. ٹھیک ہے، اور کئی دہائیوں تک کرتے رہے. آج ساری دنیا جو ہے ان کے ساتھ میل ملاپ کر رہی ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹس کر رہی ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ دے آر ربنگ دیئر شولڈرز ود دا افغانس، بٹ وی آر لائک پولز اپارٹ. ٹھیک ہے، ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ ہماری یہ کمپریہنشن اور ہم یہ اپنی ایکویشن میں لا ہی نہیں سکے کہ ان کا حکومت میں آنے کے بعد کیا طرز عمل ہوگا. جیسے ہی کابل انہوں نے فتح کیا، اس کے تیسرے دن کے جو امیجز تھے کہ ہزاروں لوگ ٹی ٹی پی کے جیلوں سے رہا ہوئے، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، وہ باہر نکلے، اسی وقت بات سامنے آ گئی تھی. سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا.
آج 2013 کے بعد سے لے کر 2013 میں آخری دفعہ پاکستان میں دہشت گردی کے اتنے واقعات ہوئے تھے جتنے اب ہونا شروع ہو گئے. سب کے سب ٹی ٹی پی اس کے اندر ملوث ہے. اور افغانستان میں جو طالبان ہیں انہوں نے وہاں پر انہیں پناہ گاہیں فراہم کر رکھی ہیں, ریسٹ اینڈ ریکریشن کی فیسلٹی موجود ہے, وہاں سے پلاننگ کی فیسلٹی موجود ہے. سیکیورٹی فورسز کے ہمارے اہلکار شہید ہو رہے ہیں, پتہ خوری عروج پر ہے, اور وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. وہ صرف ہمیں استعمال کر رہے تھے. اوکے. اور ہم اپنی نااہلی اور ناکامی کے ہم جیسے لوگ اس وقت توجہ دلاتے رہے کہ جناب یہ جن کے ساتھ ہم نے اتنی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں, پوری دنیا کو اپنا مخالف کر لیا ہے. دنیا یہ کہتے نہیں تھکتی کہ جی طالبان کو ہمارا جو وار ایفرٹ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کامیاب ہو رہا کہ پاکستان کی حمایت حاصل ہے. ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کا بھی نقصان کیا. ان کے مقاصد اور ہیں. اچھا, یہ دوحہ ایکارڈ جو تھا اس میں ان مقاصد کے اندر صرف آخری جملہ کہ ان مقاصد کے اندر ایک خلافت قائم کرنا ہے, پاکستان کے آئین کو اٹھا کے پرے پھینکنا ہے. یہاں پر ایک ان کی جس طرح کی سوچ ہے اس کے مطابق انہوں نے ایک سنگ دلانہ قسم کی حکومت نافذ کرنی ہے اور اس کو لبادہ شریعت کا اڑایا ہوا ہے. آج دنیا میں آپ دیکھیں سعودی عرب, محمد بن سلمان وہاں پر تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے اس ملک کے اندر دنیا کے ساتھ ہم کرنے کے لیے. ہمارے یہاں پر بجائے اس کے کہ ہمارے لیے ترکی کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے, ملیشیا کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے, کیا وہ ایک بڑھتے ہوئے مسلمان معاشرے نہیں ہے؟ لیکن ہمارے یہاں پر ایک بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں جناب, طالبان کی حکومت کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. تو یہ جناح صاحب کا خواب پاکستان کے بارے میں یہ نہیں تھا. وہ بڑے کلیئر تھے اس چیز پر کہ ملائیت کا پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. اسلام میں تصور نہیں ہے اس چیز کا. اسلام میں خلافت کا کوئی تصور نہیں ہے. خلافت جس زمانے میں تھی, اب اس بحث میں آپ مجھے لے کے جائیں گے تو میں تاریخی حوالے سے پھر وہ باتیں, ہمارے ہاں لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں اور پھر تاریخی حقائق جو ہیں وہ تو بڑے تلخ ہیں. تو اس بحث کو رہنے ہی دیں, یہ کسی اور وقت کے لیے جس میں ہم اور بھی لوگ ساتھ بٹھائیں جن کی اس بارے میں ان کی بھی علم و تحقیق ہو, تو پھر گفتگو کا مزہ آئے گا. چلیں, لیٹس کیپ اٹ دیٹ وے. اچھا, اب واپس آ جاتے ہیں امریکہ پہ, کیونکہ امریکہ نہیں تسی سر نہ سٹو نا, کیونکہ اسے سر سٹنے دی مسئلہ نہیں ہے نا. مسئلہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں, پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ امریکہ میں آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ کافی وہاں پہ آتے جاتے رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ وہاں پہ آپ کیسے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے آپ نے کہا جی فی الحال انٹرسٹ نہیں ہے امریکہ کا پاکستان میں, لیکن دین اگین اگر انٹرسٹ نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے, تو جغرافیکلی تو آپ یہاں پہ ہیں نا, یہاں سے اپنے آپ کو جغرافیکلی تو ہٹا نہیں سکتے نا آپ, وہ تو وہاں پہ رہیں گے آپ. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ, ٹھیک ہے, کہیں بھی پالیٹکس میں. یہ جو عجیب قسم کی فیسنیشن ہے آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جیوگرافیکل ڈیویڈنڈ, ہماری جو لوکیشن, اس لوکیشن نے 76 سالوں میں دیا کیا ہے؟ نہیں تو کہ لوکیشن کو فائدہ اٹھایا آپ نے؟ کیونکہ ہاں یہ مجھے بتائیں نا, نہیں تو پھر کیوں ڈھول پٹتے پہ ہو تسی؟ نہیں, کتنا آپ اس ڈھول کو اور پیٹیں گے؟ جہاں پہ جتنا یہ بات کرنے کا مجھے مقصد آپ بتائیں. اس کا مقصد بتاتا ہوں نا میں آپ کو. جہاں تک ہم نے اس انوائرمنٹ کے حساب سے جو بھی انوائرمنٹ جہاں بھی کریٹ ہوئی, میں کولڈ وار ایرا کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد کی بات ہوئی, جہاں پہ بھی اپنے آپ کو ہم لوگ کیش کرا سکتے تھے کراتے رہے ہیں. پلے نہیں تیلا تے کر دی ہے میلا, غریب لوگوں کا ملک ہے, لاچار لوگوں کا ملک ہے. یہ باتیں, یہ بڑے بڑے فلسفے چھوڑیں, سائڈ پہ رکھیں. ابھی جو ریسنٹ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے آپ نے دیکھی ہے؟ ابھی ریسنٹ کو چھوڑے نا, 50% پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. وہ ٹھیک ہے, یعنی آدھا پاکستان اس وقت 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا. ہم بیٹھے تو جی یہ بڑے بڑے فلسفے, وہ لوگوں کو انصاف دیں, اپنا نظام انصاف ٹھیک کریں, لوگوں کی تعلیم کے اندر بہتری لے کر آئیں, ان کی سکلز بنائیں, ان کو صحت کا نظام دیں. بہت اچھی بات,
بہت اچھی بات ہے, ایسے کرنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ ہسٹری بھی تو ایسی نہیں بھول سکتے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ پاکستان کے جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے وہ اپنے آپ کو جتنا کیش کرا سکتے تھے. ہم ہیں کون؟ وہ ٹھیک ہے, اب کچھ نہیں ہوں گے, لیکن ہم کب کچھ تھے, مجھے یہ تو بتائیں. نہیں بتا دیں مجھے دور بتائیں. دیکھیں, آپ اگر کولڈ وار ایرا میں اگر آپ لوگ ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کیا آپ کے خیال میں ایک سپر پاور جو ہے اس کو آپ ڈس انٹیگریٹ کر سکتے تھے؟ یار سپر پاور جو ڈس انٹیگریٹ ہوئی ہے, کمیونزم جو ختم ہوا ہے, جو یو ایس ایس آر ختم ہوا ہے, وہ اپنی انہرنٹ ویکنسز کی وجہ سے ختم ہوا ہے. وہ افغان وار کی وجہ سے ختم ہو گیا. نہیں تو آپ نے انگیج کر کے رکھا اس کو, وہاں پہ انگیج کر کے رکھا افغانستان میں وہ وہاں پہ فائنینشلی بلیڈ کیا ہے, فائنینشلی بلیڈ ہوا ہے سوویت یونین وہاں پہ. وہ تھیوری فیل ہوئی ہے کمیونزم کی, سوشلزم کی. وہ ایک وہ فیل کس طرح ہوئی؟ ان کے پاس ہم سے زیادہ نیوکلیئر بم تھے, ہم سے زیادہ جہاز تھے, ہم سے زیادہ ٹینک تھے, وہ نہیں بچا سکے انہیں, معاشی طور پہ کمزور ہو گئے. میں تو وہی پشتو بول رہے ہیں نا, میں ہی کہہ رہے ہیں نا کہ فائنینشلی بلیڈ کیتا انہوں نے. اپنے ملک کو فائنینشلی آپ ٹھیک کریں, ان بڑے بڑے یہ تصوراتی خیالات سے باہر نکلیں کہ جی ہماری بڑی اہمیت ہے. کوئی آپ کی اہمیت نہیں. اپنا ملک ٹھیک کریں, آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی, آپ کے لوگوں کے اندر اہلیت ہوگی کہ وہ دنیا کے کسی بھی شخص کے ساتھ جا کے کمپیٹ کر سکیں. آپ تو اپنی نیبرہڈ میں انڈیا کے گریجویٹ کے ساتھ پاکستان کا گریجویٹ کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو آپ گلاں کی کرتے پہ تسی. آپ پہلے لوگوں کو وہ تمام ان چیزوں سے اکوپ کریں. جب وہ کسی خاص مقام پر لوگ پہنچیں گے, معاشرہ پہنچے گا, اپنی جگہ خود بنا لے گا. وہ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, کون سے یار خام خیالیوں میں پڑے. یہ جیوگرافیکل ڈیویڈنڈ مجھے بتائیں کہ آئی مین آپ کے ساتھ انڈیا فرینکلی دنیا کی اب بڑی معیشتوں میں سے ایک بڑی معیشت ہے. آپ پیاز ٹماٹر ادھر سے ادھر نہیں لے کر آ سکتے. کوئی عقل کوئی تک ہے اس میں؟ چین اور انڈیا بارڈر پہ جھڑپیں بھی ہوتی ہیں نا, ایک دوسرے کے سر بھی کھولتے ہیں. کتنی ٹریڈ ہے ان کی؟ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ نہیں ٹھیک ہے, یورپین یونین کے جتنی کنٹریز ہیں وہ 98% ٹریڈ کرتی ہیں. پاکستان اس ریجن میں ایک دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے. آپ دنیا جاتے ہیں جی کہ ادھر سے ہمیں مل جائے, ادھر سے ہمیں کچھ مل جائے. آپ اپنے ملک کو بزنس فرینڈلی بنوائیں. انوائرمنٹ کیا ہے یہاں پر؟ کسی کو کام کرنے دینا نہیں, اور جس نے کام کیا اس کی ناک سے لکیریں نکلوانی ہے. آپ یعنی کہ تو یہ ان خام خیالیوں سے باہر نکلیں, اپنے لوگوں کے اوپر توجہ دیں, ہیومن کیپٹل کے اوپر توجہ دیں, ملک کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دیں. یہ اتنے بڑے پاڈے بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا چلو اچھا چلو منے تسی بھی نہیں اس بات کو میں مانتا ہوں کہ ہیومن ریسورس جو ہے اس کو یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ اس کو ڈیولپ کرے. ہمیں یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے, انٹلیکچولی انویسٹ کرنا چاہیے. انٹلیکچوئل برین یہاں پہ نہیں ہے. انٹلیکچوئل دنیا بھر میں سب سے بڑی جو آؤٹ آف اسکول بچوں کی فگر ہے کدھر ہے؟ دیکھیں نا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم آپ کر رہے ہیں یار. یہ ان کا حق ہے کچھ بنیادی چیزیں جو آپ ان کو دیں, اور پھر ان کے اندر اگر ٹیلنٹ ہوا تو جو ہے نا کہ ایکویلٹی آف اپرچونٹی, کہ ہر کسی کو ایک برابر کی اپرچونٹی حاصل ہو. باقی پھر بعد میں کوئی ترقی کرتا ہے اپنی اہلیت کے مطابق تو ٹھیک ہے, نہ کر سکا تو نہ کر سکا, لیکن آپ وہ بنیادی چیزیں تو دیں. آج آپ کے میرے بچے یقین مان, میں اپنی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. میں باہر سے قانون پڑھ کر آیا, باہر کی ڈگری سے, باہر کے ملک سے, اور میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا. بڑی مشکلوں سے پاس کر کے جی قانون پڑھ لیا. اور ادھر میں باقی جتنے مقامی ہمارے دوست تھے جو یہاں کے لوکل یونیورسٹیز کے گریجویٹس تھے, میں ان سے کہیں آگے تھا, اور میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھا باہر. آپ کا نظام تعلیم اس بری حد تک بیٹھ چکا ہے کہ اس میں ایکویلٹی آف ہم آگے ہی رہیں گے. آپ لوگوں کو آج نوجوان اس ملک میں ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے ہیں, آپ کو اس کاغذ کے پھڑکے کی حیثیت کوئی نہیں ہے. درست ہے, صحیح بات. آپ کے بچے جو یہاں پر آپ تعلیم دے رہے ہیں کسی ریجنل اچھی یونیورسٹی باہر کی کوئی اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے.
میں جب گیا باہر پڑھنے کے لیے تو اس وقت میں نے ایف اے کیا تھا یہاں سے, تو انہوں نے مجھے کہا نہیں جی آپ کی پاکستان کی جو ایف اے ہم ہائی اسکول کے برابر اس کو نہیں مانتے, تو آپ کو فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑے گا. مجھے فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑے گا. انڈیا کے جو ہمارے دوست وہاں پر بنے ان کی ایف اے ہائی اسکول کنسیڈر ہوتی تھی. اچھا میں یہ سمجھا کہ جی کہ بس میرے زمانے میں تھا, بس اب ختم ہو گیا ہوگا کہیں. ابھی وہ بچے پڑھنے کے لیے وہ یونیورسٹیز وغیرہ دیکھ رہے, ابھی تک وہی صورتحال ہے. فاؤنڈیشن علی بھی کرانی پہنی ہے, آپ کا نظام تعلیم فاؤنڈیشن کورس علی بھی چل رہا ہے. ہاں, بجائے اس کے کہ آپ تو خیر ہیومن جو کیپٹل ہے اس کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہو گئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی تلخیاں. آپ کی فالٹ لائنز اس ملک کے اندر بڑی ڈینجرسلی ایسی پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ بڑی آسانی سے ایکسپلائٹ کی جا سکتی ہیں. تو یہ بڑی گیموں سے نکل آئیں. کوئی آپ کی دنیا میں کوئی اس وقت حیثیت نہیں ہے. حیثیت انہی ممالک کی ہے جن کے پاس ہیومن کیپٹل ہے, جن کی معیشتیں اسٹرانگ ہیں. وہ پہلے کر لیں, پھر بعد جتنے خلافت قائم کرن دے تاڑے خواب بننا وہ پورے کر لینا. میرے کوئی خواب نہیں نے. میں کہہ رہے سارا نظام اگر جڑا ٹرمبل ڈاؤن کر گیا تو میں کہ سارا نظام 2 سال ہو گئے ڈیموکریٹک پروسیس سارا جڑا فیل ہو گیا ہے. 2 سال ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس نہیں آ رہے, تو میں کہ پھر خلافت لا دیں. تسی چلن کدوں دیتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس دے آن, چلنے تو دیں. 2 سال ہو گئے اسرائیل نے ٹھکائی کر کے, اللہ معاف کرے, وہ امیجز دیکھ کے تو ہم سب کسی نہ کسی حد تک نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں. کوئی ایک اسلامی ملک کچھ بھی کر سکے یار ہم لوگ ہیں کون؟ سائنس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تحقیق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, عجیب قسم کے ہمارے رویے. آپ نے اب دیکھیں نا کتنی اندھوناک ایگزامپلز آپ کے سامنے, کچھ کر ہی نہیں پا رہے. چل تسی کہندے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے, کر سکتا ہے کوئی ملک؟ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے نا سارے. پھر بات ادھر ہی آ گئی نا. اور یہ اب دیکھیں گھر دانے ہوں تو ٹھیک ہے. ہاں, ہم اپنے معاشروں کو سائنس علم اس کی ایک تڑپ پیدا کریں لوگوں میں, اپنے آپ کو کچھ بنائیں, پھر جا کے ٹھیک ہے لوگوں کے گل پہ جائیں گے. لیکن اب کیا ادھر پھر الٹی بات ہے کہ بھوکا شیر لڑتا اچھا ہے, لڑو نا پھر. عجیب ڈرامہ ہے. میاں صاحب کیوں ناراض نے؟ میاں صاحب ناراض نے میاں نواز شریف صاحب. کس سے ناراض ہے؟ سب سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے کیا پتا ناراض ہے نہیں ہے. کیوں؟ میرا ان سے کیا کوئی رابطہ تو نہیں ہے. آج ان کا انٹرویو ایک دیکھا ہے, ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پہ تھا, ان کے کورسپونڈنٹ نے لندن میں ملاقات کی ہے. ہاں میں نے دیکھا. اور میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑی متھ ہے کہ میاں صاحب ناراض ہیں. میاں صاحب خوش ہیں. اچھا. بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, بھائی ان کے وزیر اعظم ہے, سمدھی ان کے نائب وزیر اعظم ہے. سارا کچھ کیا کہتے ہیں کہ ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں. وہ کیوں ناراض ہو گئے؟ کیوں ناراض ہو گئے مجھے بتایا, وجہ کیا ہے, کیوں ناراض ہو؟ الیکشن جیتے نہیں تھے, فارم 47 ہاتھ میں پکڑا کے حکومتوں میں بٹھا دیا, تو اور کیا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ ابھی پھر کون مطلب کیا ہونا کیا جا رہا ہے آگے کی ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا. اب کیا ہونا ہے؟ پولیٹیکل پروسیس کو آپ نے میننگ لیس کر دیا ہے اس ملک میں. لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. بلوچستان میں تو ہو گئے, خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, یہاں پر لوگ یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یار اس پولیٹیکل پروسیس کا فائدہ کیا ہے. تو میں یہی پوچھ رہا تاڑے کو, تسی بھی یہی گل کر رہے ہو تو پھر اگے پیچھے رہ کی گیا. دیکھیں نا آپ بات اور کر رہے ہیں, میں بات اور کر رہا ہوں. نہیں کیسے نہیں کہ اس پولیٹیکل پروسیس میں جس میں پک اینڈ چوز ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب یہ سوال اگر پورے ملک میں پھیل گیا تو پھر معاشرہ خدا نہ خواستہ پھر ہمیں یہاں پر پھر اور چیزوں کی طرف لوگ جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ایکسٹریم فرنج ایلیمنٹ جن کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیاست سے بہت دور ہے, لوگ انہیں کبھی موقع نہیں دیں گے, پھر لوگ اس طرف بھی چل جا سکتے ہیں. تو پالیٹکس کو میننگ لیس نہ کریں, اس کا جو وجود ہے اس کو تباہ و برباد مت کریں. یہ لوگوں کو کسی اور جانب لے جائے گا. چلے آپ کی نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے. ویورز مہربانی کی تسی پانی دا گھٹ پیو تو میرے خیال میں پروگرام وائنڈ اپ کرنا. آج کا دن چائے اور پکوڑے نہ, تسی کوئی چاہ پوچھی ہے
ਕਾਫੀ ਪਿਆਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, तो वो तो आप नीचे 2 घूंट पिला के ऊपर शो में ला के बिठा ਤੁਸੀਂ दिया। ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।